بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کائنات رضا، مرکزی ڈپٹی کوآرڈینیٹر ٹو مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے میڈم کائنات رضا صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم، السلام علیکم جی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت مہربانی، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا۔ اٹس این آنر۔ میڈم، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اوور آل انگلش ہائی اسکول سے ہے، دبئی سے ہے، اور پھر میں کنیڈ کالج کی گریجویٹ ہوں۔ اس کے بعد میں نے لنڈن سے مینچسٹر بزنس اسکول سے ایم ایس سی کی ہے، اور پھر وہاں پہ تھوڑی دیر جاب کی ہے لنڈن میں۔ اس کے بعد پاکستان آ کے جو ہے آئی ہیو بین ورکنگ۔ تو یہ میری ابتدائی تعلیم ہے۔ میڈم ماشاء اللہ، اب آپ سیاست میں ہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے آپ کی کیا ایکٹیویٹی تھی؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جو ایم ایس سی ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کی ہوئی ہے، تو میں لمز میں اسٹارٹ اپ ویکینڈز میں ان کو جج کرتی ہوں، وہاں پہ پڑھاتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی میں اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی ہوں، اور مجھے اس سے بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور گیونگ بیک ٹو یور کنٹری اور یور پیپل جی میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم ہے۔ تو اور ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلیم کا اور یہ تدریس کا سلسلہ ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے، اور میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں۔ میڈم، سیاسی سفر کا آغاز کب سے اور کس لیول سے سٹارٹ کیا؟ سیاسی سفر مجھے پتہ نہیں ہے اسے کیسے میں ایکسپلین کروں، لیکن سیاسی سفر بالکل اچانک سے ہوا ہے، اور اس کا کوئی میرے ذہن میں اور وہم و گمان میں پروگرام نہیں تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہر انسان کے لیے کوئی ڈیسٹنی لکھی ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری ڈیسٹنی میں تھا۔ میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی فوکل پرسن ہوں، لودھرا میں اور بہاول پور ڈسٹرکٹ دونوں کی، اور پھر میں ریڈ کریسنٹ کی ہوں۔ جی پر جب سے میں نے اس میں قدم رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ویژن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حوصلہ دیا، اور اس طرف آنے کا جو ایک سیاست میں لوگوں کے لیے جو خدمت خلق ہے اس کی طرف میرا دل بہت راغب ہوا، اور اس سے میں نے پھر موٹیویشن پکڑی، اور اس سے پھر مجھے لگا ہے کہ اوکے آئی کین ڈو اٹ۔ سیاست میں آنے کا شوق آپ کو شروع سے تھا یا گھر والوں کے کہنے پر آپ آئی؟ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ تو اس بارے میں ایک پرسنل بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ جی میں نے جب میرا یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے عامر کیانی صاحب کے ساتھ ہوا، دیر واز دس مائی فادر کال می، میرے والد صاحب نے مجھے فون کیا، اینڈ ہی سیڈ کہ بچپن میں تم گھر میں اسپیچز دیا کرتی تھی بے نظیر بن کے دوپٹہ لے کے، جی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک دن جو ہے یو آر گوئنگ ٹو ٹرن آؤٹ ٹو بی ون، تو اٹ از ون آف دوز، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، بٹ وین اٹ ہیز ہیپن تو آئی تھنک اٹ ہیز ہیپن فار گڈ، اور انشاءاللہ میں اس میں بڑھ چڑھ کے جو عوام کی خدمت کا اپنا جذبہ ہے اس کو میں آگے لے کے اور اس چیز کو آگے بڑھاؤں گی۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کی کیا خاص وجہ تھی؟ none other than our leader, our کپتان عمران خان۔ اور عمران خان سب سے پہلے جب ووٹ دینے کی ایج آئی میری، تو جو سب سے پہلے جس پارٹی کو 2013 میں نے ووٹ دیا ہے دیٹ از عمران خان، اور پی ٹی آئی ینگسٹرز کی پارٹی ہے۔ عمران خان ایک ایسا نڈر، دیانتدار، ایماندار لیڈر ہے جو اکیلا چلا ہے ملک کو چینج کرنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے، جی بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد، یہاں تک کہ اس کو فیس بک کا لیڈر کہا گیا، فیس بک کا وزیر اعظم کہا گیا، جی وہ نہ ہٹا نہ رکا نہ جھکا، وہ چلتا چلا گیا اس سفر میں، اس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ تو یہی موٹیویشن ہے، ہمارا جو کپتان ہے اسے ہم نے لبیک کہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کی ویلفیئر کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ بچے میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ میں ایک ماں ہوں، ایک بہن ہوں، ایک بیٹی ہوں اس وطن کی، اور جو بچے ہیں لودھرا کے ہوں، وہ بہاول پور کے ہوں، وہ کسی بھی شہر کے ہوں، اس دیش کے جو بچے ہیں وہ بہت میرے قریب ہیں۔ میں نے بچوں کے آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر میں سب سے پہلے وہاں مسجد میں قاری صاحب رکھوائے ہیں،
وہاں پہ جو ان کی قرآن اور ان کی دین اور دنیاوی دونوں تعلیم کو آگے بڑھائے. ڈی سی صاحب جو ہیں بہاولپور کے, ان سے ریکویسٹ کر کے, سی او ایجوکیشن سے ریکویسٹ کر کے 4 جو ہیں اور نئے استاد رکھوائے ہیں وہاں پہ, تاکہ بچوں کا, پہلے جب میں نے جوائن کیا, میں آپ کو بتاتی چلوں, جی تو بچوں کا جو تھا ایک ہی کلاس تھی جس میں سب بچے پڑھ رہے تھے, ہر عمر کے بچے, تو جو جی کہ صحیح نہیں تھا. میں نے ان کی ڈسٹریبیوشن کرائی ہے, سیگریگیشن کرائی ہے. جی اب جس طرح کلاس 1 2 3 4 ہے بیورو میں, اسی طرح 1 2 3 4 کے بچے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور وہ پڑھ رہے ہیں. جی اور دوسرا جہاں تک قاری صاحب رکھوائے, پھر اسپورٹس ٹیچر رکھوایا گیا وہاں پہ, تاکہ بچوں کو اسپورٹس میں آگے لایا جائے. پھر ایک بہت ہی اہم جو بات ہے, جو جی اسٹریٹ چلڈرن ہے, نگلیکٹڈ چلڈرن ہے, ان کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے, اور وہ ناقابل فراموش ہے. میں سمجھتی ہوں ہمارا جو کام ہے, ہم نے اس کے اندر جو ہے بزدار صاحب کی انسٹرکشنز کو لیتے ہوئے ہم نے جی ان بچوں کو, دیکھیں ہمارا ایک کلچر ہے, ریپ کلچر ہے ہمارا, ایک کلچر ہے جس کے اندر اگر جنسی زیادتی ہو جائے ہوں یا تشدد ہو جائے تو ہم اس کو آگے نہیں لے کے آتے. اگر آگے لے آئیں تو وہاں سے ان کو نکال لیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے بہت سے اقدامات کیے ہیں. عمران خان کی لیڈرشپ میں پاکستان کس طرح ترقی کر رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں عمران خان کوئی جادو کی چھڑی لے کے نہیں آیا تھا. یہ بھی سوال ہمیں بارہا کیا جاتا ہے. میں اس سوال کا جواب یہ دینا چاہتی ہوں, چینی, آٹا, دال, جو یہ مہنگائی ہے, یہ ایک انٹرنیشنل فورم سے چلی آ رہی ہے. اگر آپ امریکہ کی طرف دیکھیں, یورپ کی طرف دیکھیں, کرونا کے اس جو وبا آئی ہے پوری دنیا میں, یہ جو مصیبت آئی ہے, اس سے پوری دنیا امپیکٹ ہوئی ہے, پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے. اٹس ناٹ اونلی پاکستان. لیکن آپ دیکھیں ہمارے جس طرح سے عمران خان نے کرونا کو ہینڈل کیا, اس کی وجہ سے دنیا بھر میں تعریف کی گئی. کرونا میں پاکستانیوں نے جس طرح سے جوش و جذبے سے اپنی مدد آپ کے تحت, اور حکومت نے جو پروگرام چلایا, جی گھر بیٹھے ہوئے مزدوروں کو, لوگوں کو, بے روزگاروں کو کھانا دیا, ان کو راشن پہنچایا, ان کی مدد کی, امداد کی, اس جی کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور اس کے لیے ہم اپنے لیڈر عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اکانومی کو دیکھیں جی تو پچھلے چند سالوں میں جو اکانومی کا جو ہے نیچے جا رہی تھی, اب ہمارا انڈیکس جو ہے وہ انڈیا سے بھی اوپر چلا گیا. 2-3 مہینے سے ہماری جو اکنامکس ہے اوپر جا رہی ہے ہماری, تو اس سے بہتری آ رہی ہے. اور بہتری دیکھیں, ایک 75 ایئرس کی ملک کی جو ہماری ایک جو ہسٹری ہے, جی اس کو ایک دن میں 1-1.5 سال کی حکومت میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اتنا ڈیمیج جو اتنی سالوں میں کیا گیا ہے, اس کا خمیازہ, اس کا ہمیں ایک دن میں نہیں اس کا پورا ہو سکتا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور ہم سب کو مل کے, میں یہ یہاں پہ ضرور پیغام دوں گی, مل کے جی لیڈر کے ساتھ جب ووٹ دے رہے تھے تو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے تھا مل کے. عمران خان صاحب نے وی آئی پی کلچر کو کل کر دیا. عمران خان از دا اونلی لیڈر جس نے وی آئی پی کلچر کو کل کرتے ہوئے اس نے اس وی آئی پی وزیر اعظم ہاؤس کو اپنے, وہ نہیں گیا اس میں رہنے, اس نے اپنے گھر کو ہی اپنا وہ بنایا. اس کے علاوہ جتنی بھی باقی وی آئی پی جگہیں تھی اسلام آباد میں, وہ بند کھلی کرا دی. جی لاہور ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں, کہیں پہ بھی آپ کو وی آئی پی کلچر نہیں نظر آتا. آپ کو وہ ہوٹر یا وہ اسپیشل جو لگتے تھے پولیس کے, وہ شائقین نہیں نظر آتے. تو آئی تھنک یہ اقدامات بہت اچھے ہیں, اور خواتین اور بچوں کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر, جس کے اندر کیمیکل کیسٹریشن کا آرڈر دیا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا جو مجرم ہے اس کو کیمیکل کیسٹریشن کرائی جائے گی. تو آئی تھنک وی ہیو ڈن کوائٹ اے لاٹ. جنوبی پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے پنجاب حکومت نے کون سے میگا پروجیکٹ شروع کرا رہے ہیں, اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں جنوبی پنجاب کی جو ایک اس خطے کی ایک خوش نصیبی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک لیڈر جو تھے, وہ جس طرح سے عثمان بزدار صاحب جنوبی پنجاب سے ہمارے سی ایم بنے ہیں, یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. جی ہسٹری میں جنوبی پنجاب سے کوئی بھی لیڈر یعنی سینٹر میں جا کے اس طرح سے اتنا زیادہ اوپر نہیں گیا. اس حکومت میں صوبہ محاذ کو لے کے آگے چلا گیا, صوبہ محاذ پہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, ان کو جو ہے آگے لے کے گیا. اور سیکنڈلی پارلیمنٹ بنانی شروع کی جا رہی ہے. اس سے بڑا گفٹ آپ کو عمران خان صاحب کیا دیں گے کہ یہاں پہ سیکریٹریٹ بنائی جا رہی ہے, ہمارے پاس سیکریٹریز آ رہے ہیں بہاولپور میں, ملتان میں. تو آئی تھنک دیز آر ویری, اٹس اے بگ انیشیٹو اینڈ اٹس اے بگ تھمز اپ ٹو پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ انہوں نے اس خطے میں اتنے بڑے چینجز کو انٹروڈیوس کرایا ہے. جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟ جی ہو رہے ہیں. دیکھیں سیکریٹریٹ بن رہی ہے, یہاں کے اپنے لوگ, آپ جس طرح سے کوشش کریں آگے بڑھیں.
اور اپنے اگر وہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے آرگیومنٹس پیش کریں گے تو ظاہری بات ہے اس میں زیادہ وہ دن دور نہیں ہے جب جنوبی پنجاب ایک خطے میں صوبہ بن کے ابھرے گا. میڈم، خواتین لودھرا کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو کبھی سیاست میں کوئی خواتین نہیں آئی، تو سیاست میں آپ نے حصہ لیا، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ دیکھیے یہاں پہ میں سارا کا سارا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہوں گی. ہوں میں اپنے شوہر رانا ارسلان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے لودھرا کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، جی میں ان کو بہت زیادہ اس چیز میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے میری پڑھائی لکھائی کو، میرے ثابت قدم ہونے کو، انہوں نے کبھی بھی شرم محسوس نہیں کی اس بات میں. اور حالانکہ بارہا لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، تم خود سیاست دان ہو، اپنی وائف کو آگے لے کے آ رہے ہو، بے پردگی ہو رہی ہے، اور جس خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس میں تو یہ ناممکن ہے، ہمارے بیک گراؤنڈ میں تو ایک خاتون کا باہر آنا ناممکن ہے، آواز نکالنا ناممکن ہے، کیونکہ اس میں پردہ اور حجاب کیا جاتا ہے. لیکن میں اس چیز میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے شوہر کا، آپ کے بھائی کا، اور میں اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میرے والد نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے، باہر پڑھنے بھیجا ہے، میرے میں خود اعتمادی جگائی ہے، اور میں نے اس انیشیٹو کو ان کے زیر سایہ اپنے شوہر اور باپ اور بھائی کے لیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لودھرا کی عوام جی کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. مجھے ایک بھی دن ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں ایک عورت ہوں یا میرے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، میں 14 اگست میں بھی باہر نکلی ہوں، میں صحیح 25 دسمبر میں بھی باہر نکلی ہوں، میں کرونا میں بھی باہر نکلی ہوں مدد کرنے. جی میں نے ماسک بانٹے ہیں، میں نے سینیٹائزرز بانٹے ہیں، میں نے ہر تحریک میں حصہ لیا ہے. لیکن لودھرا کی عوام نے مجھے جس طرح سے ویلکم کیا ہے، بہاولپور کی عوام نے مجھے جس طرح سے ویلکم کیا ہے، آئی سلیوٹ دیم فار بینگ سو اوپن مائنڈیڈ اینڈ لبرل اینڈ فار دیئر وارم ہارٹیڈنیس. پی ٹی آئی نے بہاولپور اور لودھرا میں تنظیم سازی مکمل کر لی ہے، یونین کونسل لیول پر یا ولیج لیول پر؟ دیکھیں ابھی یونین کونسل لیول پر ہو گئی ہے، تحصیل باڈیز جو ہیں وہ بن چکی ہیں، اور فردر ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور ان کا چیک اینڈ بیلنس اور ایویلیویشن کے لیے بھی جو ہے جس طرح سے ٹیمیں میں نے اب اپنے کوآرڈینیٹرز بنانے، جی تو چیک اینڈ بیلنس بھی ساتھ ساتھ ہوگا. جیسے عمران خان صاحب کا وعدہ تھا کہ پارٹی کے اندر بھی ہم چیک اینڈ بیلنس مینٹین کریں گے، تو چیک اینڈ بیلنس مینٹین کرنے کے لیے یہ ایک اہم کردار ہے کہ ہم لوگ اس کو ساتھ ساتھ باڈیز بھی بنا رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس بھی کر رہے ہیں، اور یہ پروسیس ابھی جاری و ساری ہے، ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچا. پی ٹی آئی کی حکومت بلدیاتی الیکشن آنے والے دور میں کرائے گی، اس بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ ان شاء اللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن ضرور ہوں گے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز میں بلیو کرتا ہے، اس کا ایک یقین ہے ہمارے لیڈر کا، عمران خان کا، کہ جو پاور ہوتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہونی چاہیے، وہ سیگریگیٹڈ ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ نے کے پی کے میں دیکھا، تھانہ کلچر کو چینج کر کے اس تھانے کو جو کہ ایک خوفناک جگہ ہوتی تھی، ایک مشکل جگہ ہوتی تھی جانے کے لیے، اس کو بہتر بنایا گیا ہے. اب آپ بہاولپور لودھرا کی میں مثال لوں اگر، تو یہاں پہ ڈی سی او اور ڈی پی او کا فرینڈلی ایٹیٹیوڈ، ان کا جو عوام کی طرف ایک رویہ ہے وہ ایک بہت ہی پازیٹیو ہے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. تو آئی تھنک اٹس چینجنگ. آپ آئندہ جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی، اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے، خواتین کی آواز کو آگے لے کے، جنوبی پنجاب کی آواز کو آگے لے کے، اپنے عوامی مسائل کو فلور پہ لے کے جانا، ہر میرے خیال سے جنوبی پنجاب میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کی خواہش ہے. ان مسائل کا حل ڈھونڈنا ہر پاکستانی کی خواہش ہے، میری بھی یہی خواہش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لہراتے ہوئے ضرور اس کار خیر میں حصہ لوں گی. لودھرا کی ترقی کے لیے حکومت پنجاب نے کون سے پروجیکٹ شروع کرائے ہیں؟ دیکھیں لودھرا کی ترقی کا جہاں تک بات ہے، ہمارے پاس ماڈل بازار ہے، ہمارے پاس وہاں پہ غریبوں کی امداد کے آرام گاہیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے پاس وہاں پہ راشن آتا ہے. جس طرح اب آپ دیکھیں بزرگوں کا جو باہمت بزرگ پروگرام ہے، یہ کروایا عثمان بزدار صاحب نے، اس کے ہم نے ہیلتھ کارڈز بانٹے ہیں، ان میں ہم نے پیسے بانٹے ہیں. سیکنڈلی بیت المال نے ویل چیئرز بانٹی ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے راشن بانٹا ہے. تو کافی سارے پروگرام ہیں جو کہ سی ایم صاحب کی طرف سے، عثمان بزدار کی طرف سے ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ہم ان کو مینجمنٹ کے ساتھ مل کے، ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کر کے، ہماری پارٹی کی قیادت اور مینجمنٹ دونوں مل کے ان کو پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر موجودہ سیاست کی ہم بات کریں تو اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے، کیا حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں اپوزیشن والوں کو؟ دیکھیں مریم صاحبہ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنے فیکٹس اور فگرز کلیئر کریں، کم غور و فکر کریں جو ہے وہ اور باتوں پہ، اور زیادہ غور و فکر کریں
فیکٹس اکٹھے کر کے لائیں. جی یہی وہ لوگ تھے جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے. ہمارے پاس وہ ثبوت، اسپیچز، وہ باتیں موجود ہیں. انہی کے والد صاحب چوری کر کر کے ملک کو خالی کر گئے. جب ملک خالی ہو گیا تو کہہ رہی ہے ملک خالی کیوں ہو گیا. بی بی فیکٹس تو پڑھ لیں. باریاں لگی ہوئی تھی. یہی بلاول کی ماں آتی تھی، بے نظیر صاحبہ بھٹو شہید آتی تھی، پھر یہ آتے تھے، پھر وہ آتے تھے. جب باریاں چلتی رہی ہیں تو ملک کا خزانہ خالی کر کے کون چلا گیا؟ ان کا حساب دے. اس وقت تو عمران خان نہیں تھا. جب عمران خان اس وقت تھا ہی نہیں، پارٹی تھی ہی نہیں، باریاں ان کی اپنی تھی، تو دونوں میں سے یہی چور ہیں. تو جب چور ہی مل گئے، تو جب چور آپس میں مل کے پی ڈی ایم بنا لیں یا کچھ اور بنا لیں، پی ڈی ایم بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ادھر سے نون لیگ اکیلی کھڑی ہوتی، ادھر سے وہ اکیلا کھڑا ہوتا، پھر دیکھتے نا. اب اکٹھے ہو کے پہلے وہ سپیچ کرتی ہے جو چوروں کی نانی ہے، پھر نانی کے بعد یہ بچہ سپیچ کرتا ہے، انگریزی امپورٹڈ بچہ لیں، اردو بولنی نہیں آتی، اسے بات کرنی نہیں آتی، پتہ ہے نہیں کیا ہو رہا ہے. پھر یہ وہ بابا جی بولنا شروع ہو رہے ہیں پیلی پگڑی والے. تو یہ ایک چوروں کی ٹیم ہے. نہ ان میں امانت ہے، نہ ان میں ایمانداری ہے، نہ ان میں کوئی خلوص ہے. یہ بالکل ایک دن کھڑے ہوتے ہیں اکٹھے، اگلے دن لڑ پڑتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے آپس میں اتحاد پیدا کریں، فیکٹس اور فگرز کو اکٹھا کریں، اور حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے ایسی کوئی بھی چوری، ایسا کوئی بھی غلط پروجیکٹ جو کہ پاکستان کے، جو کہ اس ملک کے دفاع میں نہ جاتا. اور میں ایک اور بات یہاں پوچھنا چاہتی ہوں اس پروگرام کے تجسس سے، کہ یہ میرا سوال ہے مریم بی بی سے اور بلاول صاحب سے، کہ یہ تو بتائیں کہ کبھی ملک، کسی ملک میں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں ہسٹری میں کبھی بھی کوئی بھی ملک اپنی آرمی کو چیلنج نہیں کرتا، اپنے محافظوں کو چیلنج نہیں کرتا. اگر ہم گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، ہماری سرحدوں پہ ہماری فوج لڑ رہی ہے، ہماری فوج کھڑی ہے، وہ کھلم کھلا ہر پوڈیم پہ ہر جگہ کھڑے ہو کے الیکٹڈ سلیکٹڈ. دیکھیں جی، نہ الیکٹڈ ہے عمران خان، نہ سلیکٹڈ. یہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ڈیموکریسی کے تھرو ووٹ لے کے آیا وہ آدمی. نہ جو ہے سیاست اس کی جو ہے ماروثیت ہے، اور نہ ہی اس کا آگے کوئی سلسلہ ہے. یہ ماروثی سیاست کی پیداوار ہے مریم اور بلاول. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ تھے، ان کو گفٹ مل گیا ہے، اب اس گفٹ کو یہ جیسے مرضی چلائیں. کہ ملک کسی کا گفٹ نہیں ہے جی، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے خواب دے کے یہ بنایا ہے. اور عمران خان قائد اعظم کی لی ہوئی اور دکھائی ہوئی راہ پہ چل رہا ہے، اور ہم سب اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں. مشکلات سچ اور حق کی راہ میں آتی ہیں. مشکل اگر ہے ملک چلانے میں تو یہ سچ اور حق کی راہ کی وجہ سے ہے. ورنہ عمران خان نے جو قرضہ لیا ہے وہ ان کے لیے وہ قرضے اتارنے کے لیے لیا ہے، وہ ویسے نہیں لیا. قرضہ کیا عمران خان نے اپنے گھر کے لیے لیا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے لیا ہے. اس کے بیٹے کیا پاکستان میں آ کے نوکریوں میں لگ گئے ہیں؟ اس کے بیٹے کیا بزنس کریں؟ نہیں. عمران خان ایک دیانتدار، ایماندار لیڈر ہے، جس نے قوم کا درد مندوں کا درد. آپ دیکھیں اس حکومت میں شیریں مزاری جیسی ٹیلنٹڈ خاتون ہمارے ہیومن ریسورس ہیومنٹیرین ہیں، ان کو مینیج کر رہی ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ جو ہماری یہ ہیں فردوس عاشق خوان صاحبہ ہیں، زرتاج گل صاحبہ ہیں، ان خواتین کو آگے لانے والا کون ہے؟ عمران خان ہے. تو خواتین کے حقوق دلانے والا ہے عمران خان. درد مندوں کا درد محسوس کرنے والا کون ہے؟ عمران خان. جو گھروں سے بے گھر ہیں ان کے لیے جو انتظام کیا گیا، ہیلتھ کارڈ دیے گئے ہیں. اب ریسنٹلی عثمان بزدار نے صاحب نے جو ایک کارکردگی دکھائی ہے، جو کہ سیمنٹ کے فیکٹریوں کے اور لائسنسز جاری کروائے ہیں، وہ بھی ہم نے کرائے. سو ہم جو ہے اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں سلولی. پی ڈی ایم سے خطرہ ہوتا اگر ہم ناجائز یا کوئی ایسا کام کرتے. وہ بس الیکٹڈ کی لڑائی لڑ رہے، فیکٹس لے کے آئے. تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، باقی سارا نظام زندگی چل رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ملک کی جو یوتھ ہے، ہم، جو ہمارے بچے ہیں ملک کے، وہ ہمارا آنے والا فیوچر ہے. ہم، ایک ماں ہونے کے ناطے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی اہم اقدام ہے. مائیں گھر میں فکر سے سلگ کے سلگ گئی ہیں، اور اگر بچے جو اسکول میں ہیں ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی فکر کی بات ہے ماں باپ کے لیے. بڑے اپنا احتیاط کر سکتے ہیں، بڑے ہینڈ سینیٹائز کرتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ ہاتھ دھوتے بھی ہیں، بڑے سوشل ڈسٹینس بھی کرتے ہیں، ماسک بھی پہنتے ہیں. لیکن بچوں کے لیے یہ اقدام کرنا ذرا مشکل ہے. تو اس لیے جب اسکولز میں کیسز بڑھنا شروع ہوئے تو وہاں سے پھر ان کو روکا گیا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک بہت پازیٹیو ماں ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں بہت اہم اقدام ہے.
تعلیمی ادارے کب تک کھل جائیں گے؟ کیا آئیڈیا ہے؟ لیکن جیسے جیسے کرونا کا یہ جو سیکنڈ ویو ہے یہ نیچے جاتی جا رہی ہے اب فیبرری مارچ تک ان شاء اللہ تعالیٰ ہم میں سے ان شاء اللہ تعالیٰ ویکسین بھی آ گئی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پی فائزر کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ بھی ہو گیا اور ہمیں پاکستان میں شوکت خانہ بھی ٹیسٹنگ کر رہی ہے، تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اوپن ویری سون. خواتین کو سیاسی شعور دینے کے حوالے سے کس حد تک کوشش کر رہی ہیں آپ؟ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ جہاں تک ہو سکے. میں ایک چیز کی بہت زیادہ حامی ہوں کہ خواتین آگے ضرور آئیں، لیکن وہ خواتین چند خواتین جو کہ جن کے بارے میں ہے کہ وہ غلط طریقے ہیں، غلط ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور پوری خواتین کو بدنام کرتی ہیں یا ان کو سب کو اپنے ساتھ ڈریگ ڈاؤن کرتی ہیں، اس کے میں بالکل خلاف ہوں. آپ اپنے کام سے، اپنی کارکردگی سے ضرور آگے آئیں. اور میرا یہی پیغام ہوتا ہے کہ لیگ پولنگ کا جو کلچر ہے کہ اگر کوئی ایک اوپر ہے دوسرا اس کی لیگ پل کرتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا ہے، ویمن ونگ کے ساتھ میرا کافی کوآرڈینیشن رہتی ہے اور آئی آل دا ٹائم پروموٹ دس تھنگ کہ پلیز لیٹس بی پروفیشنلس. میرا یہ ماننا ہے کہ پروفیشنلزم جب آ جائے گا ہماری خواتین میں کہ وہ پروفیشنلی ایک دوسرے کو ڈیل کریں گے نہ کہ پرسنلی، تو آئی تھنک دس ول برنگ اے چینج. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں پرسنل کی جگہ پروفیشنل ڈسکشن کرنی چاہیے. وہ ایک مجھے کمی نظر آتی ہے اور وہ میں نے محسوس بھی کی ہے کہ جب ہم پروفیشنل فورم پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پرسنل وینڈیٹاز نکالے جا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میڈم، آپ کے اکاؤنٹ پہ سوشل ایکٹیویٹی ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ ڈیلی نکل جاتی ہیں، لوگوں کے مسائل سنتی ہیں، لوگوں کے گھر میں جاتی ہیں، خواتین کو ملتی ہیں. آپ لوگوں کی مدد کر کے کیسا محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ الحمد للہ آئی ایم حاجی اینڈ الحمد للہ میں نے عمرے بھی 12 کی ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص لگاؤ اور میں اپنے اللہ کا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے کہ میں اپنی عوام کی خدمت کر سکوں، خدمت خلق کر سکوں. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام کر کے میں اپنی دنیا تو سنوار رہی ہوں لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ سما جمع کر رہی ہوں. تو اس سے مجھے دلی اور ذہنی سکون ملتا ہے اور رات کو اچھی نیند آتی ہے کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ فار مائی پیپل. اسلام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلام کو کس حد تک سمجھتی ہیں؟ اس حوالے سے گائیڈ کیجیے. دیکھیں جو زندگی کی مشل راہ ہے یا جو زندگی ہے، انسان کی جو پوری تخلیق ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک، اگر آپ غرور دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کریکٹرسٹک ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے. اگر آپ معافی دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی کریکٹرسٹک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل اپنی طرح بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک محبوب کے پیچھے پوری کائنات بنا دی ہے. تو میں اسلام اور اللہ کے بہت قریب ہوں اور میں اس چیز کی حامی ہوں کہ جو جتنی بھی جگہ ہیں، جس طرح سے میرا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہے، وہاں میں نے قاری صاحب رکھوائے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے بچے حافظ بن سکیں، قرآن کو جتنے سے جتنا میں پروموٹ کر سکوں، بچے پڑھیں. عمران خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ ڈگری نہیں ملے گی جب تک قرآن کی ترویج اور ترویج نہیں پڑھی جائے گی، تشریح. تو آئی تھنک یہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک اہم ضابطہ ہے. ہم جھوٹ چھوڑ دیں گے، ہم چوری چھوڑ دیں گے، ہم منافقت چھوڑ دیں گے تو ملک اپنے آپ اوپر آنا شروع ہو جائے گا. دن کا آغاز کس طرح کرتی ہیں؟ دن کی روٹین کیا ہے آپ کی؟ دن کا آغاز مجھے لگتا ہے کہ سیاست دانوں کا دن بہت فون دیکھ کے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اٹھتے ہی اپنا فون دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے اور آگے ہمارا دن کا شیڈیول کیا ہے. اس کے بعد ہلکی پھلکی ورزش اور ہلکا پھلکا ناشتہ، پھر اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتی ہوں اور اپنے بچوں کے سے فارغ ہو کے پھر اپنے دن کے شیڈیول پہ نکل جاتی ہوں اور بس اسی طرح سے دن کا آغاز کرتی ہوں. اور اللہ اور اس کے رسول کو گاڑی میں بیٹھ کے راستے میں سورۃ رحمان پڑھتی ہوں اور جہاں جا رہی ہوتی ہوں اس میں یہ دعا ضرور کرتی ہوں میں کہ یا اللہ کہ میں ان کی مدد کرنے جا رہی ہوں، تو میری مدد کرنا، تو میرا حامی و ناصر بننا، تو بھی میرا بازو پکڑنا. عمران خان کے ہاتھ میں اکثر تسبیح دیکھا کرتے ہیں ہم، آپ کے ہاتھ میں بھی تسبیح دیکھی ہے، کیا پڑھتی رہتی ہیں آپ؟ جی ایک راز ہے، لیکن تسبیح کا جو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے غیب کی مدد مانگتی ہوں کہ میں کسی کی مدد کرنے جا رہی ہوں، کسی کی بہن، بہو، بیٹی، بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس ظالم کی مدد نہ کر، میری مدد کر. اور غیب سے میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتی ہوں اور میرے پاس ایک دعا ہے وہ میں اس پہ پڑھتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے مشکل کو آسان کرے. سیاست سے ہٹ کر آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟
اوہ یس، وہ تو بھول چکی ہیں ٹائم نہیں ملتا مجھے، لیکن آف کورس آئی لو ٹو ٹریول. مجھے یورپ جانے کا بہت شوق ہے اور میں ہر سال یورپ جاتی ہوں. سیر و تفریح کا بہت شوق ہے. میں نے پورا پاکستان میں سفر کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں جو ہوں بہت زیادہ شوق سے ڈاکیومنٹریز دیکھتی ہوں. مجھے ہسٹری میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ میں جس طرح سے سوئمنگ کا بھی مجھے بہت شوق ہے. آپ تک کتنے ملکوں کی سیر کر چکی ہیں آپ؟ آئی کانٹ کاؤنٹ دیم آن مائی فنگرس، بٹ میں یورپ، آسٹریلیا اور جو ہے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اور اپنا ساؤتھ پورا سنگاپور، ملیشیا، آلموسٹ آئی تھنک آئی بین ایوری ویئر. آئی ایم اے ٹریولر. آپ ٹریولنگ پسند کرتی ہیں؟ بہت زیادہ. تو دوسرے ملکوں میں آپ رہی ہیں، پاکستان میں بھی رہ رہی ہیں، تو ان کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں، انہوں نے اسلام اپنا لیا ہے غیر اسلامی ہونے کے ناطے، ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے. ہم وہ ایولیوشن سے گزر کے دیکھیں، میں یورپ میں ایولیوشن آئی. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ایولیوشن آتی ہے. جیسے کہ ان کا میڈیا جو ہے وہ اپنے ملک کو بچاتا ہے. ہمارا میڈیا کبھی کبھی ہمارے لوگوں کی برائیوں کو بھی بہت زیادہ ایکسپوز کر دیتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ایک چینج ہے. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ہم ایوالو کر رہے ہیں، ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. ان کے پاس ایکسپوئر ہے، ان کے پاس جو ہے بہتر جو ہے معاش کے طریقے ہیں، اور ان کے پاس فرسٹریشن نکالنے کے لیے بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں سوشل، جن میں وہ جاتے ہیں، حصہ لیتے ہیں. یہاں پہ بچوں کو کہتے ہیں کھلاڑی نہ بنو. کھلاڑی بنو گے تو کیا کرو گے؟ کھلاڑی بنو گے تو دیکھیں عمران خان نے یہاں پہ بھی مثال دی ہے. کھلاڑی ہونے کے باوجود، کپتان ہونے کے باوجود انہوں نے سیاست میں آگے ملک کے لیے کچھ کیا. ہمارا کپتان جو ہے وہ ہمارا ملک کا کپتان بن گیا. تو وہ کھیلوں کی طرف نہیں ہم آتے. ہم بچوں کو کہتے ہیں اولمپکس میں نہیں جانا، ہم بچوں کو بس ڈاکٹر انجینئر ہی بنائے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ چینج آ چکا ہے. تو یہاں پہ یہ چینج آنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا میں آنا، ٹی وی میں آنا یا سیاست میں آنا، جس کو برا سمجھا جاتا ہے ان چیزوں کو. تو آئی تھنک یہ کلچرل ڈفرینس بھی ہے، کیونکہ ہم انڈیا سے آئے تھے تو ہم وہ انڈیا کا کلچر لے کے چل رہے ہیں. اسلام ڈز ناٹ اسٹاپ پیپل فرام ڈوئنگ تھنگز وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. اسلام تو نام ہے لبرلزم کا، لمٹس میں رہ کے، لیکن لبرلزم کا. حضرت خدیجہ کی یہاں پہ میں مثال دوں گی. حضرت خدیجہ جو ہیں انہوں نے بھی تجارت کی، وہ بھی تجارت کرتی تھیں، بزنس کرتی تھیں. تو کہیں پہ بھی اسلام نے عورتوں کو نہیں روکا کہ وہ باہر نہ آئیں، کام نہ کریں. پردہ حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کریں. تو میرے خیال سے وہ ہمارا کلچر انڈیا کے ساتھ اتنا مکس ہو گیا ہے کہ وہ ہم انڈین کلچر میں جا چکے ہیں، جس میں ڈوری بھی آ جاتی ہے، دہیج آ جاتا ہے. جبکہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کوئی دہیج نہیں لیا ہوا. تو وہ باتیں ہم بھول کے ہم انڈین دہیج میں چلے گئے ہیں، ان کھانوں میں چلے گئے ہیں، انڈین رسومات کو اپنا رہے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی اس پروگرام کے توسط سے کہ انڈیا سے ہم آئے ضرور ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنے اسلامی کلچر کو آگے لے کے چلنا ہے. انڈین کلچر کو ہمیں کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑنا پڑے گا. وقت آ گیا ہے. پاکستان میں آپ کو کون سا شہر اچھا لگتا ہے جو آپ وزٹ کرتی ہوں؟ جی، پاکستان میں مجھے لاہور پسند ہے. لاہور میرا بہت ہی پسندیدہ شہر ہے، اور لاہور کے باغ، لاہور کے کھانے اور لاہور کی ہر چیز پسند ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جب آپ جاتی ہیں باہر، ڈرائیو خود کرتی ہیں یا ڈرائیور ہوتا ہے؟ ڈرائیونگ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بہت زیادہ. آئی ڈرائیو مائی سیلف، اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے. اور یہ میرا ایک یہ سمجھ لیں کہ ہابی بھی ہے ڈرائیونگ کرنا، کیونکہ مجھے بہت ہی بچپن سے شاید شوق ہے اسپورٹس کرنے کا. میں اپنے اسکول میں ہاؤس کیپٹن تھی والی بال کی. میں اپنے کالج کنیٹ کالج میں اپنے ایئر کی ہیڈ گرل بھی تھی. پھر بعد میں بھی آ کے جب جن ایکٹیویٹیز میں رہی ہوں، میں لنڈن میں اپنی جو ہماری ٹیم تھی اس کی بھی کیپٹن تھی. تو آئی تھنک آئی ریئلی لائک ٹو ڈو اسپورٹس ایکٹیویٹیز. اور ڈرائیونگ کر کے تھوڑی فرسٹریشن نکلتی ہے، اور میں پھر سوچ رہی ہوتی ہوں وائل آئی ڈرائیو. تو اٹس ویری اسٹریس ریلیونگ ٹو. ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ ادب سے بہت لگاؤ ہے. علامہ اقبال ڈیفینیٹلی از آور فیوریٹ پوئٹ. اینڈ علامہ اقبال سے ہم نے جتنی بھی بکس وغیرہ پڑھی ہیں، مجھے علامہ اقبال سے ان میں سے زیادہ وہ ہے. اور میر تقی میر کے بارے میں بھی میرا بہت انٹرسٹ ہے. آج کل جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے، جلسوں کے حوالے سے چل رہا ہے، تو حکومت اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت کیوں نہیں دے رہی؟ اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، دیر از نو ادر ریزن. کرونا ہے.
لوگوں کی جانیں بچائیں گے آپ یا لوگوں کے ساتھ آپ یہ ظلم کریں گے کہ انہیں اکٹھے گروپس میں گائے بکریوں کی طرح ڈال دیں؟ خود تو مریم صاحبہ اسٹیج پہ کھڑی ہیں اکیلی، انہوں نے تو سینیٹائز بھی کیا ہوا ہے، ان کے پاس تو ساری سہولتیں موجود ہیں. جو عوام بیمار ہوگی ہم ان کو کن ہاسپٹل سے مینیج کریں گے؟ ان کے والد صاحب اور ان کے چچا صاحب نے ہاسپٹل تو بنوائے نہیں ہیں، کچھ جگہ تو بنوائی نہیں ہے، اس طرح کی سڑکیں بناتے رہے ہیں، انہی سڑکوں پہ یہ چل چل کے پی ڈی ایم کیے جا رہے ہیں. خدارہ عوام کی صحت کا بھی خیال کریں، ان معاملات کا بھی کوئی خیال رکھیں. خواتین کی ویلفیئر کے لیے کیا اقدامات حکومت کر رہی ہے، اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں خواتین کی ویلفیئر کے لیے ڈی پی او اور ڈی سی او صاحب نے اور پولیس نے اور آئی جی پولیس نے ایک ویمن ٹارچر سیل جو تھا اس کا اقدام کیا ہے. ویمن کے لیے پراپر علیحدہ جیلیں بنائی گئی ہیں، ویمن کا فلاحی ایک سیکشن بنایا گیا ہے. تو آئی تھنک دیز آر دا تھنگز وچ آر بین ڈن فار ویمن. میڈم، تحریک انصاف نے خواتین کی مخصوص نشستوں سے بہاولپور اور لودھراں کی نمائندگی نہیں دی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جس طرح کی میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایک بند کر دیں انٹرویو. اچھا میڈم، تحریک انصاف نے خواتین کی مخصوص نشستوں سے بہاولپور اور لودھراں کو نمائندگی نہیں دی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اور اس بارے میں بتا نہیں سکتی، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری لیڈرشپ نے بہتر سمجھا ہے اس کے اوپر ہم سارے جتنے بھی ورکرز ہیں یا خواتین ہیں اس پہ ہم لبیک کہتے ہیں، اور فیوچر میں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وی ول بی آن دا فلور، اور ہم انشاءاللہ بہاولپور، لودھراں اور ساؤتھ پنجاب کی آواز کو آگے لے کے جائیں گے. میڈم، آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر آرگنائزیشن کی ممبر ہیں، اور کون سی آرگنائزیشن ہیں؟ جی میں یو این کا حصہ ہوں، یونائٹڈ نیشنز کی جو آپ ورلڈ اکنامک فورم دیکھتے ہیں میں اس کا حصہ ہوں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا 25 نومبر کو عمران خان صاحب نے کرونا ڈے بنایا تھا، میں اس کا حصہ ہوں. اور سیکنڈلی میں ریڈ کریسنٹ کا حصہ ہوں جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے، اور اس کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے لودھرا میں، اور میں نے ساری تحصیلوں میں اپنے ریڈ کریسنٹ کے ممبرز بنائے ہیں، اور ان کے لیے اب ہم بلڈ کیمپس لگائیں گے. اور کیونکہ یہ ایک فلاحی کام ہے تو اس کے اندر میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ میں اپنی جو عوام ہے اور درد مند اور غریب عوام ان کو تک مدد پہنچاؤں، اور میں ہر حال میں کوشش کر رہی ہوں. میں بیداری کا حصہ ہوں، میں جسٹس سرچ فار جسٹس کا حصہ ہوں، اور میں لودھراں پائلٹ پروجیکٹ کا حصہ ہوں، اور آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں ان فورمز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کروں. اچھا میڈم، ان فیوچر جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں آپ پی ٹی آئی کی آپ کو ٹکٹ ملے گی، آپ انشاءاللہ ایم پی اے بن جائیں گی، تو اس میں آپ کی کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے؟ آپ ایم پی اے بن جائیں گی تو لوگوں کے کیا مسائل حل کریں گی؟ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اس حوالے سے. دیکھیے بہت بہت جس چیز کی ضرورت ہے خطے میں وہ ایجوکیشن ہے، وہ ہاسپٹلز ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اس خطے میں سڑکیں تو بن گئی ہیں، موٹر وے تو بن گئی ہے، لیکن ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن ایک بیسک ہتھیار ہے کسی بھی لڑکا یا لڑکی کے لیے کہ وہ آپ سے دولت تو چھن جائے گی کسی نہ کسی پوائنٹ ان ٹائم میں، لیکن آپ سے جو ہے تعلیم نہیں کوئی چھین سکتا. یہ ایسا زیور ہے. یہ بچپن میں ماں بتایا کرتی تھی ہماری کہ بیٹا تمہارا ہم تمہیں دہیج میں زیور دے دیں گے، سامان دے دیں گے، اور لیکن وہ سامان تو آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، کبھی تھوڑے عرصے بعد ٹوٹ پھوٹ جائے گا، لیکن تعلیم ساتھ رہے گی. ماں باپ سے یہی شکوہ ہے کہ وہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا تم نے اگر ڈاکٹر بننے کا ایگزام دیا تو تم فیل ہو گئے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اگر تم نے سی ایس ایس کے ایگزام دیے ہیں فیل ہو گئے تو تم نے کیا کرنا ہے، اگر تم زندگی میں تمہاری شادی ہو گئی تم فیل ہو گئے تو تم نے کیا کرنا ہے. ملک میں ہمارے پاس ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں، ڈیورس ریٹ جو اتنی ہائی ہے، ہمارے پاس سائیکولوجیکل ٹریننگز نہیں ہے. ہمیں اسکولوں میں ایک ایسے سائیکولوجیکل ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو ایک سائیکیٹرسٹ ہو جو کہ ہمیں پاگل نہ بنائے کہ ہم پاگل ہو چکے. نہیں، کبھی کبھی ہمیں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے اپنا کتھارسس کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. جیسے ریپ کیسز ہم ڈیل کرتے ہیں، ان میں ایک ٹراما آتا ہے بچے میں. جب ٹراما آتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے اس کو ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ڈسکشن کرتا ہے اس سائیکیٹرسٹ کے ساتھ جو کہ اسکول میں موجود ہو. وہ ماں باپ سے نہیں کر سکتا، بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتا، تو وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے اس ٹراما کو شیئر کرے. تو اسکولوں میں ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے، ہر اسکول میں، ٹھیک ہے. میڈیکل ہیلپ ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی یہ کہ ایک
سطح کی ایجوکیشن جو ہے وہ ہر ضلع میں موجود ہونی چاہیے, ہر جگہ موجود ہونی چاہیے. یہ میرے جو دل کے قریب جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں. اور خواتین کا تحفظ, جس کے اندر گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی ایک ایپ لانچ کی ہے, جس کے اندر کہیں کوئی حادثہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, جیسے یہ موٹر وے والا حادثہ تھا, دل دہلا دینے والا, ڈرانے والا, بے خوف ہو کے ہم اسلام آباد جایا کرتے تھے. ہمارے تو کبھی وہم و گمان میں نہیں ہے یہ ہوگا, لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس ہمارے دل ڈرا دیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے یہ ایپ بنائی گئی ہے. تو اس طرح کے اقدام جو ہیں انہی کو میں فلور پہ لے کے جاؤں گی, اور انہی کے بارے میں خواتین, بچے اور ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے مسائل کو میں ہائی لائٹ کروں گی. میڈم, ڈیجیٹل ٹیم چیف منسٹر کی ممبر ہیں آپ یا نہیں؟ جی میں ہوں ممبر. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ڈیجیٹل تو دیکھیں آج کل جو دور ہے وہ چل ہی سوشل میڈیا کا رہا ہے. ہر بندہ پڑھا لکھے, ہر بندے کے گھر میں انٹرنیٹ ہے, ہر بندہ فیس بک استعمال کرتا ہے. تو جو سی ایم صاحب کی آواز ہے یا جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے. تو وہ وہاں جو عوانوں میں باتیں ہوتی ہیں, جو فیصلے کیے جاتے ہیں, ان فیصلوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہ ڈیجیٹل ٹیم کا وہ کیا گیا ہے, انعقاد کیا گیا ہے. اور ہم نے لودھرا میں الحمدللہ جو ہے 500 سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کیا ہے فیس بک, ٹویٹر استعمال کرنے کے لیے. اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا ٹریننگ کا, ان کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ وہ آگے چل کے اس سے وہ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اور یہاں تک گورنمنٹ کی جو آواز ہے اور جو نئے اقدام ہوتے ہیں وہ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. جیسے زینب الرٹ ایک ایپ بنائی گئی ہے, تو اس کا اقدام, اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, وہ ہم بتاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم سی ایم صاحب کا اقدام ہے کہ جس کے اندر ڈیجیٹل ٹیم مل کے پورے ملک کو اویئرنیس دے رہی ہے. میڈم, سیکنڈ لاسٹ ایک کویسچن ہے. بہاولپور کے حوالے سے, بہاولپور پیسفل سٹی ہے, لودھرا میں آپ جاتی رہتے ہیں, پورے پاکستان میں جاتی ہیں, پوری دنیا گھومتی ہیں آپ. بہاولپور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ بہاولپور, اللہ تعالیٰ کو بہاولپور نے بہت کچھ نوازا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے بہت خوبصورت. نواب صاحب کی ہمارے پاس پوری ایک ہسٹری ہے جس کو ہم, اور یہ ہمارا جو خطہ ہے یہ ہماری سرائکی بیلٹ ہے. یہاں پہ چولستان کی ریلی ہوتی ہے, خوبصورت ترین محل ہے, اچھا موسم ہے, میٹھے لوگ ہیں, میٹھی زبان ہے. اور بہاولپور سے ہمیں بہت محبت ہے, اور ہماری یہی دعا ہے کہ یہاں بہاولپور میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی اور نعمتیں بھیجے اور بہاولپور کی عوام میں اور خوشحالی آئے, اور ہم یہاں پہ ترقیاتی کام کریں. میڈم, آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, بہاولپور کی عوام کو, لودھرا کی عوام کو, اپنے حلقے کی عوام کو آپ کیا میسج کنوے کریں گی؟ دیکھیے میرا آج کا پیغام, یا میرا جو اتنے عرصے میں, کم عرصے میں جو میں نے سیکھا ہے, اب میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں, وہ یہی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگ اپنا عزم بنائیں کہ جب ایک لیڈر ہم نے چن لیا ہے عمران خان, تو نہ وہ ماروثی ہے, نہ اس کے آگے آنے کا کوئی سلسلہ ہے. تو جب اپنا ووٹ ڈالیں تو خدارہ اس چیز کا خیال کریں کہ قومیت, برادری, زبان, حسب, نسل, اس چیز کے اوپر ووٹ نہ ڈالیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ قابلیت, ایمانداری اور دیانتداری پہ ووٹ ڈالیں. یہ جو ٹھپے پہ ٹھپا ہے نا, اس کو ختم کریں. جب آپ نے بلے پہ ٹھپا لگایا تھا تو خود ارادیت اور خود اعتمادی سے لگایا تھا نا, تو اس کا ساتھ دیں, اپنے ارادے کو, عزم کو بھولیں مت. عزم ہے پاکستان کی ترقی, عزم ہے قائد اعظم کا پاکستان, ہمارا پاکستان. یہی میرا پیغام ہے کہ قومیت, برادری, زبان, حسب, نسل اور ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر آئیں. جو سیاستدان ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں, ڈیرے کی سیاست کرتے ہیں, جو جاگیردار آپ کو دباتے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں اور تھانے اور کچہری کی سیاست کرتے ہیں, اس سے نکلیں. دیکھیں ایک دفعہ آپ کو مشکل کا سامنا آئے گا, دوسری دفعہ آئے گا, انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, آپ کی بہن. میں ان سارے معاملات میں ڈھال بن کے آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. جہاں میری مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. لیکن ان درندوں سے, ان سیاست دانوں سے جو کہ اپنی سیاست کو ماروثی سیاست بنا کے گدوں کی طرح ان عوانوں میں بیٹھ گئے اور یہاں پہ چپک گئے ہیں, ان کو اتاریں. اور خدارہ ملک کے لیے, وطن کے لیے, اپنے آنے والے فیوچر کے لیے, بچوں کے لیے اپنے ووٹ کو اہمیت ضرور دیں, لیکن صحیح جگہ ووٹ ڈالیں. پریشر میں آ کے, سٹریس میں آ کے, یا کسی تھوڑے دیر کے لیے 5-10 ہزار کے منافع کی خاطر ووٹ نہ دیں, یا اپنے باپ دادا کی لائلٹی دیکھتے ہوئے ووٹ نہ دیں.
یہی میرا پیغام ہے کہ شعور ہونا چاہیے، شعور کو سے ووٹ دیں، شعور لائیں اپنے اندر. اور بچوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک کے بچے پھول ہیں، اپنے بچوں کا خود بھی خیال کریں، اپنے جن کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں یہ ضرور دیکھیں وہ کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اگر وہ یہ جب بھی ریپ اٹیمپٹ ہوتی ہے، جنسی زیادتی ہوتی ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماما چاچا وہ انسان قریبی ہوتا ہے. اگر بچہ اس کے پاس جانے سے منع کر رہا ہے تو اس کو نہ جانے دیں، بچے کو روکیں، جی بچے کی بات سنیں، بچے کو امپورٹنس دیں. خواتین کے رشتے کرنے سے پہلے بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. جب آپ نے بوجھ سمجھ لیا تو کہیں بھی منڈ دیا، کہیں بھی شادی کر دی، ڈیورس ریٹ بہت اوپر چلا گیا. تو کہیں بھی منڈ دی، کہیں بھی زمین بچانے کے لیے کر لی یا حصہ نہ دینا پڑے جائیداد میں سے، تو پلیز ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، ان کی جانوں کی حفاظت کریں اور ان کو اس مسئلے میں نہ ڈالیں اپنی بیٹیوں کو. بعد میں انہی بیٹیوں کے لیے آپ روتے ہیں، کیونکہ ماں با علاج جو ہے وہ تکلیف دینے سے بہتر ہے. پریکاشن کریں. تو یہ بہت اہم پیغام ہے، اور اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کرے. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.